بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں کہ ایک قوم جو حدوں کو پار کر چکی تھی اپنی ہی بربادی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اسی دور میں ایک ہستی بھیجی گئی، حضرت لوط علیہ السلام، جو اپنے عظیم آباء و اجداد کی روشنی لیے ہوئے تھے، وہی نسب جس کی کڑی حضرت نوح علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ لیکن اس بستی میں سچ کہنا آسان نہ تھا، کیونکہ یہاں دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب آسمان کے فیصلے زمین پر اترنے لگے، اور ایک واقعہ شروع ہوا جو آج بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام حارم تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سدوم کی طرف بھیج دیا تھا۔ یہ بستی بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ بستی سدوم کے یہ لوگ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں اور ایسے گناہ ایجاد کر لیے تھے کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کیے تھے۔ ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا اور یہ گناہ ان کو کس نے سکھایا، اس کا ذکر تاریخ میں ہمیں اس طرح ملتا ہے۔ بستی سدوم ایک بہت ہی سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا۔ یہاں ہر قسم کے باغات اور ہر قسم کی فصلیں اور لہلہاتے کھیت موجود تھے، اور ان کی بستی کے نیچے میٹھے پانی کی نہریں بہتی تھیں۔ نیز انہیں کسی قسم کی کوئی معاشی تنگی یا پریشانی نہیں تھی۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ جب شیطان کا ان کی بستی سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ تو بہت مطمئن اور عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ شیطان نے کہا کہ کیوں نہ انہیں راہ راست سے بھٹکایا جائے، تو اس نے ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کی شکل میں اپنے آپ کو بدل لیا، اور ایک دن شام کے وقت جب اہل سدوم اپنے باغات سے فارغ ہو کر گھروں کو جا چکے تھے، تو اس نے ان کے باغات میں سے بہت سے پھل اور میوہ جات جمع کر لیے۔ جب وہ ان کو چرا کر جانے لگا تو اس کو اہل سدوم میں سے ایک آدمی نے دیکھ لیا۔ اس نے اس شیطان کو پکڑ کر کہا، اے لڑکے، تم یہ پھل اور میوہ جات چوری کر کے کہاں لے جا رہے ہو، اور تم نے یہ کس سے پوچھ کر توڑے ہیں؟ اس نے یہ کہہ کر اس لڑکے کو پکڑ لیا اور رسی سے باندھ دیا۔ اس لڑکے نے کہا، مجھے چھوڑ دو، مگر آدمی نے چور سمجھ کر اسے نہ چھوڑا، بلکہ اسے دھمکی دی کہ جب تک صبح نہ ہو جائے اور جب تک باغ کا مالک نہ آ جائے تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تب لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک ایسا فعل بتاؤں گا کہ جس کے کرنے پر تمہیں بہت لذت حاصل ہوگی۔ اگر تمہیں لذت اور مزہ نہ ملے تو تم چاہے مجھے مت چھوڑنا۔ وہ شخص شیطان کی چال میں آ گیا اور مان گیا۔ تب وہاں پر اور کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ تب اس شیطان نے لڑکے کی شکل میں اسے اپنے ساتھ بدفعلی کرنے کی دعوت دی۔ بدفعلی کا مطلب ہے کہ مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ ایسا ناجائز جنسی تعلق قائم ہونا کہ جیسے ایک خاوند بیوی جائز طریقے سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنے لگا تو اسے بہت لذت حاصل ہوئی۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے کہا وہ اس لذت کے بارے میں اپنے سب دوستوں کو بھی بتائے گا۔ اس شخص نے کہا، تم روز آیا کرو۔ تو لڑکے نے کہا وہ اگر چاہے تو روز اس کے ساتھ یہ برا عمل کر سکتا ہے۔ وہاں سے یہ بدفعلی کی عادت آہستہ آہستہ پوری قوم میں منتقل ہو گئی، اور پوری بستی ہی اس غیر فطری عمل میں ملوث ہو گئی۔ مرد تو درکنار، عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ یہی گناہ کرنے لگیں۔ اب جب شیطان نے بدفعلی کا گناہ پوری قوم میں داخل کر دیا تو وہ بہت خوش ہوا کہ اس نے دوبارہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مگر اللہ پاک بہت مہربان اور رحم دل ہیں۔ وہ کب چاہیں گے کہ ان کے نائب جانور سے بھی بدتر مخلوق بن جائیں۔ اللہ پاک نے بھی شیطان سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مخلص بندے تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اللہ انبیاء بھیج کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس کے مخلص بندے بن جائیں۔
اسی لیے اس قوم کے لیے اللہ پاک اپنے برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس برے کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بہرا روی کو سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کیا تھا۔ یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وعلا تھا وہ بھی گناہ کرنے اور کروانے میں برابر کی شریک تھی۔ قرآن کریم میں مزید مذکور ہے کہ اسی طرح لوط نے ان سے کہا، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنا دیا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کبھی خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا ہے، کہیں فضول خرچی کرنے والا اور فاسق کہا گیا ہے۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ صریح اور واضح طور پر ان کی تمام بداعمالیوں اور گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بدفعلی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہان والے نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو، راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو، مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے۔ مثلاً وہ مجلس میں ہی ہم جنس پرستی جیسے برے اعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ اسی مجلس میں زوردار آواز میں ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں، اور حیوانوں سے بھی زیادہ گرا ہوا کام یہ قوم کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہیں ایک سخت عذاب گھیر لے گا جس سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، تم اللہ کی طرف خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف ایمانت والا پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمے ہے۔ انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا، اے قوم اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن وہ ڈرانے والوں سے جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پاک باز بنانے کی کوشش میں ہیں، چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا،
سب لوگ غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناؤنے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر لوط علیہ السلام اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے و میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کوئی بھی تجارتی قافلہ بستی صدوم سے گزرتا یا کسی مسافر کا وہاں سے گزر ہوتا تو یہ بدکار قوم ان سے مال چھین لیتے اور ان سے بھی بدفعلی کرتے کہ اکثر اوقات وہ تاجر یا مسافر ان کی اذى رسانیوں سے موت کی گھاٹی میں چلا جاتا۔ سو اللہ نے دعا قبول فرما لی اور ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جائے۔ آخر کار یہاں سے فرشتوں نے بستی صدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہی تھے جو نوجوان لڑکوں کی صورت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ جب وہ بستی میں پہنچے اور ان کی محفل والی جگہوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سوچا کہ انہیں آزما لیا جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک قوم کو نبی پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوب روح لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور اسے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور ان کے لیے میں خوف زدہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں قوم سے بچانے کے لیے باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم میں نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں علم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دوبارہ تیسری بار اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے بستی کے سب لوگوں کو بتایا کہ اس نے اپنے خاوند لوط کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ اس کے بعد کیا ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے بھی وہی بدفعلی کا عمل کیا یا نہیں، اس کا تذکرہ ہم اس سیریز کی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور نیا قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔